اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، سورۃ الدخان کی یہ آیات بینات جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ ان 7 صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ جس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حامیم کے کلمات کے ساتھ فرمایا ہے۔ اب اس رات کے بارے میں لیلۃ المبارکہ جسے کہا جاتا ہے، شب برات جسے کہا جاتا ہے، اور یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس کو لیلۃ المبارکہ کے اندر نازل فرمایا ہے۔ اور اس رات کی خاصیت یہ ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ فرمایا جاتا ہے۔ اب ناظرین، 3 راتیں مشہور و معروف ہیں، لیلۃ القدر، شب برات اور اسی طرح شب معراج۔ شب معراج رجب المرجب کی 27ویں شب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج شریف کروایا، سفر مبارک کروایا، اس رات کو معراج کی رات کہا جاتا ہے، شب معراج کہا جاتا ہے۔ اور جس رات کے اندر اللہ نے قرآن حکیم نازل فرمایا لیلۃ القدر، یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ اور جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ المبارکہ کہا گیا، یہ شب برات ہے۔ اور اس رات کے اندر بھی اللہ نے قرآن کے نازل کرنے کی طرف اشارہ فرمایا۔ اب یہاں پر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو 2 راتیں 2 مختلف مہینوں کے اندر آتی ہیں۔ اس حوالے سے جو لیلۃ القدر ہے، اس کے اندر اللہ نے قرآن آسمان دنیا سے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اور یہ جو لیلۃ المبارکہ ہے، جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس رات کے اندر اللہ نے سارے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل فرمانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس طرح ان 2 راتوں کی تطبیق کی جاتی ہے کہ اللہ نے ان 2 راتوں کے اندر قرآن نازل کرنے کا جو حکم ارشاد فرمایا ہے، ان کے اندر کس طرح سے ایسا جو ہے وہ موازنہ کیا جائے گا، فیصلہ کیا جائے گا کہ ان 2 راتوں کے اندر نزول قرآن کی حقیقت کو آشکار کیا جا سکے۔ لیکن ناظرین، جو سب سے ضروری اور اہم بات ہے، لیلۃ البرات، شب برات جسے کہا جاتا ہے، اس رات کے اندر لوگ رات کے وقت عبادت کرتے ہیں، جاگتے ہیں، اور صبح روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ملک پاکستان کے ایک بہت بڑے مشہور و معروف عالم دین، جن کے کروڑوں لوگ فالوور ہیں، محبت ان سے کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر تقریباً انہیں بڑے شوق کے ساتھ سنا جاتا ہے اور ان کی بات کو من و عن تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کا ایک کلپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ تک بھی پہنچا ہوگا۔ میں نے بھی اسے جب سنا کہ اس رات کی جو حقیقت ہے وہ میرے سامنے سے نہیں گزری، یا کوئی ایسی بات میری نظروں سے نہیں گزری کہ جو اس رات کی حقیقت کو واضح کر رہی ہو کہ اس کے اندر عبادت و ریاضت کرنی چاہیے یا اس کے دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ اتنا بڑا ذمہ دار عالم دین اگر یہ بات کر رہا ہے تو پھر اس حوالے سے سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم کسی غلطی کے اوپر تو نہیں ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ قرآن حکیم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات اور آپ کا عمل مبارک ہے، وہی ہماری دنیاوی اور اخروی نجات کا ذریعہ ہے، اور اسی کے ماننے سے ہمارا ایمان بھی مکمل ہوگا، اور اسی کے ماننے سے ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہوگی۔ اب ناظرین، جب یہ بات میں نے سنی تو مجھے اس بات کے اوپر بہت زیادہ حیرانگی ہوئی کہ ایک اتنا ذمہ دار عالم دین یہ کہتا ہے کہ اس رات کی حقیقت یا اس رات کے اندر عبادت و ریاضت کے حوالے سے میرے سامنے سے کوئی ایسی بات نہیں گزری۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں نے مسجدوں کو آباد کرنا ترک کر دیا ہے۔ یہی وہ چند راتیں ہمارے پاس بچتی تھی، یہی وہ چند دن ہمارے پاس ایسے بچتے تھے کہ جن کے اندر لوگ فرض سمجھ کے نہیں بلکہ اپنے شوق کے ساتھ، اپنے ذوق کے ساتھ ان راتوں کے اندر جاگتے، عبادت کرتے، ریاضت کرتے، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے، توبہ اور استغفار کرتے، اور اجتماعی طور پہ عبادت و ریاضت کا ایک ذوق اور شوق لوگوں کے دلوں کے اندر
ان راتوں کے حوالے سے جاگ کر عبادت کرنے کے لیے موجود تھا۔ تو اتنا بڑا ذمہ دار عالم دین اگر یہ بات کر رہا ہے تو پھر لازماً اس بات کی تہ کے اندر جا کر اسے دیکھنا چاہیے۔ تو ناظرین، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی جب اس رات کے اندر جاگنے کے حوالے سے، اس رات کے اندر عبادت کے حوالے سے اتنی غیر ذمہ دارانہ جب گفتگو کر دی جائے اور لوگوں تک ایک میسج پہنچا دیا جائے، تو پھر جو لوگ اس رات کے اندر جاگ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اجتماعی طور پر توبہ اور استغفار کا، فکر آخرت کا ایک لوگوں کے اندر جو پیغام پہنچ رہا ہوتا ہے، تو پھر ہم اس رات کے حوالے سے بھی تحفظات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو احادیث کی کتب مبارک ہے ان کے اندر بخاری شریف، مسلم شریف، سنن نسائی، ترمذی شریف، جامع ترمذی کے علاوہ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، یہ وہ کتابیں ہیں سنن نسائی جنہیں صحیح ستہ کہا جاتا ہے۔ یہ 6 کتب ہیں جو احادیث مبارکہ کی ہیں جنہیں صحیح کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح کتابیں ہیں، اور یہ 6 کتابیں ہیں کہ جن کے اندر احادیث مبارکہ کو بیان کرنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ احادیث تقریباً قابل قبول ہیں اور یہ اتھینٹک احادیث مبارکہ ہیں۔ اب وہاں عالم دین کی جو بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے میری نظروں سے کوئی ایسی بات نہیں گزری، تو ناظرین سنن ترمذی شریف کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک باب جو ہے وہ صاحب ترمذی نے اس کا باندھا ہے۔ ایک ہوتا ہے چیپٹر کے اندر مختلف جو باب ہوتے ہیں، یہ عربی کے اندر کتاب کہا جاتا ہے جس کے اندر مختلف چیپٹر، مختلف ابواب ہوتے ہیں۔ کتاب الصوم جو ہے اس کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، اس حوالے سے ایک پورا جو ہے وہ باب آپ نے باندھا ہے جس کے اندر 15ویں شعبان کی رات کے حوالے سے آپ نے پورا ایک باب جو ہے وہ آپ نے صحیح کی اس کتاب کے اندر باب باندھا ہے۔ اب اس باب کے اندر جو حدیث مبارکہ جو عمومی طور پر آپ نے بھی سنی ہوگی کہ 15ویں شعبان کی رات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ رات کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر مبارک پر موجود نہیں تھے۔ میں آپ کو تلاش کرتی کرتی آپ کے پیچھے جو ہے وہ نکل پڑی۔ ازواج مطہرات کے گھروں کے اندر، حجروں کے اندر تلاش کرنے کے بعد میں سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے در اقدس پر چلی گئی۔ آپ سے جب اس بات کا اظہار کیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی جاگ پڑے، اور ہم حضور کو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع کی طرف چلے گئے۔ جنت البقیع بقائے نور بنا ہوا تھا اور حضور کے جسم اطہر کی خوشبو نے پورے ماحول کو معطر فرمایا ہوا تھا۔ ہم جب وہاں پہ گئے تو ہم نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس سجدے میں رکھ کر زاروں کتار آپ رو رہے ہیں۔ جب آپ سے جو اس کا سبب پوچھا گیا کہ کیا کوئی کسی نے آپ کو اذیت پہنچائی ہے، کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، یا کوئی ایسا دکھ آپ کو پہنچا ہے، یا کوئی ایسی وحی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے کہ آپ اس طرح غمگین اور پریشان ہو کر اللہ کی بارگاہ کے اندر زاروں کے تار رو رو کر التجائیں کر رہے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، آج کی رات یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، اور آج کی رات اللہ آسمان دنیا کے اوپر جلوہ فرما ہو کر لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ ان اللہ یغفر لأکثر عدد من غنم بنی کلب، کہ بنو کلب قبیلے کی، من شعار بنی کلب، کہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے جسموں کے اوپر جو بال ہیں، اللہ ان بالوں سے بھی لأکثر، ان سے زیادہ اللہ لوگوں کی، گناہگاروں کی آج کی رات بخشش فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ابن ماجہ کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث مبارکہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب 15ویں شعبان کی رات آئے تو اس رات کے اندر جاگا کرو، اس کے قیام کیا کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ اللہ اس رات کو غروب آفتاب سے لے کے صبح طلوع فجر تک آسمان دنیا کے اوپر اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور یہ پکار رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا،
کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی آج رزق کا متلاشی کہ میں اسے رزق کی فراوانی عطا فرما دوں۔ اس حدیث مبارکہ سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس رات کے اندر جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا، ریاضت کرنا، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، آپ کی تعلیمات کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ لہٰذا اس رات کو لاپرواہی کے اندر، گمراہی کے اندر نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک رکھنے کا سبب جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ کی بارگاہ میں ہر آدمی کے اعمال جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیے جائیں تو میں حالت عبادت کے اندر ہوں، حالت روزے کے اندر ہوں، جب اللہ کی بارگاہ کے اندر میرا نام پیش کیا جائے۔ اس حوالے سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس رات کے اندر ہر حکمت والے کام کا فیصلہ فرمایا جاتا ہے، پیدا ہونے والے، مرنے والے، رزق کے معاملات، یہ ساری کی ساری چیزیں اس رات کے اندر ان فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں جن فرشتوں نے وہ کام سر انجام دینے ہوتے ہیں۔ اس لیے ناظرین، اس رات کو لاپرواہی کے اندر، گمراہی کے اندر یا کسی کے کہنے کے اوپر اس رات کی جو برکات ہیں ان سے محروم نہیں رہنا چاہیے، اور اس رات کے اندر جاگ کر اپنا نام ان لوگوں کے اندر لکھوانا چاہیے جو اپنی آخرت کی فکر کے اندر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے معافی کے خواستگار ہوتے ہیں۔